بھائی کے والد محترم جناب محمد منشا ایسال ثواب کے لیے رکھی گئی میرا خیال میں ہمارے منشا کو تقریباً پورا کراچی جاتا ہے اور یہ گلی بھی انہی کے نام سے مشہور ہے، منشا والی گلی کے علاقے اور میرا تو ان سے اس وقت واسطہ تھا جب وہ کراچی میں نئے آئے تھے۔ علی شان مسجد میں ماسٹر اصغر کی دکان ہوتی تھی، وہاں وہ کاریگری کرتے تھے، اس وقت سے میرا ان سے تعلق ہے اور ہم نے تقریباً 30-35 سال ایک ساتھ گزارے الحمدللہ۔ کبھی ہمارے اندر سلامی نہیں ہوئی۔ بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے میری کو قسمت کو بدلنا تھا، مجھے ہدایت دینی تھی، اللہ نے میرے لیے یہ راستہ پسند فرمایا جس راستے پر آج میں چل رہا ہوں۔ ورنہ جہاں منشا کا نام ہوتا تھا وہاں میرا نام بھی ہوتا تھا، کیونکہ منشا ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، میں امبرائڈری کا کام کرتا تھا، ہم چولی دامن کا ساتھ تھا ہمارا۔ یقین کریں، یقین نہیں آتا کہ وہ اس دنیا فانی سے جا چکے، لیکن یہ تو حقیقت ہے، کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے۔ آج وہ چلے گئے، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، کل ہمارے نام کی بھی ایسی محفل سجی ہوگی۔ جن کے والدین حیات ہیں، والدہ حیات ہے، اب یقین کریں کرنے خدمت جتنی کرنی ہے، بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس نے اپنی ماں اور باپ کو راضی کر لیا، آپ یقین کریں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں ایک عیاش بدماش قسم کا لڑکا تھا، ساری بکرگری جانتی ہے مجھے، لیکن بس میں وہ بندہ تھا جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ یقین کریں گے میری والدہ میرے کو ڈراتی تھی کہ بشیر تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، مسلمانی سے خارج ہو جائے گا، جو 4 جمعے چھوڑے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں اس ڈر کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ کے 1 جمعہ لازمی پڑھتا تھا، لیکن میری ماں اکثر دعائیں کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو سیدھا کر، میرے بیٹے کو سیدھا کر۔ جب بھی دعا مانگتی تھی، کتنے بابوں کے پاس جاتی تھی، مگر میرے پہ کسی بابے کا تعویذ چلتا ہی نہیں تھا، سب بابے فیل ہو جاتے تھے۔ بہرحال ایک دن میں نے خود دل چوٹ کھایا، اللہ رب العالمین نے بس میرے راستے کو بدلنا تھا، میں پھر سے آ گیا۔ میں نے بہت وقت لگایا، میں نے شروعات میں دیوبندیوں میں کی، میں ان کو برا نہیں بولتا، میں نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ میں نے ان کے ساتھ سیروزی بھی لگائے، عشرے بھی لگائے، چلے بھی لگائے، اپنے دعوت اسلامی کے ساتھ قافلے بھی لگائے۔ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے میں جگہ جاتا رہا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ میں نے پھر اپنے پیر و مرشد کی بیعت کی، اس بیعت کے بعد میں نے اس بکرگری کو چھوڑ دیا، پھر میں سائڈ پہ ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول اور میں۔ میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہو چکے تھے، خود کماتے تھے، پورے گھر کو چلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آج نوازا کہ میں آج اس مقام پہ اپنے پیر و مرشد کی دعا سے، اور اللہ رب العالمین ہمارے منشا بھائی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جہاں اچھا فرمائے، ان کی قبر کو حد نظر تک روشن اور وسیع فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے تمام لاحقین کی بخشش فرمائے جو اس دنیا سے رحلت کر چکے۔ انسان چلا جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہے، ایسا کام کر جائیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیتا ہے،
اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں اس کو اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ لوگ اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ آج ہم سرکار پیران پیر کا 11ویں شریف مناتے ہیں، سرکار غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، تمام بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ میں اس کو اس مقام پر کھڑا کروں گا کہ لوگ اس کی حمد و ثنا۔ ہماری کوئی جرت اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی تعریف کر سکیں، اللہ ہم سے تعریف کرا رہا ہے اور ہم تعریف کر رہے ہیں۔ بس یاد دہانی ہے کہ کوشش کریں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے بشیر وقت کو پیشانی سے پکڑو۔ میری سمجھ یہ سب نہیں آتا تھا کہ وقت کو پیشانی سے پکڑنا کس سے کہتے ہیں، لیکن میری عادت تھی میں حجتیں کرتا تھا، بہت حجتیں کرتا تھا۔ میرے پیر صاحب نے فرمایا فجر کی نماز یہ پیشانی ہے، فجر کی نماز جس نے چھوڑی اس کے چہرے کا نور گیا، جس نے زور کی نماز چھوڑی اس کی رزق گئی، برکت گئی اس کے رزق کی۔ تو کوشش کریں کہ با جماعت نماز، پانچوں با جماعت نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا جو اس نماز کا وقت آپ کو ملے آپ اس وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ 2 ٹائم پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو 3 ٹائم کی توفیق دے گا۔ اگر آپ 3 ٹائم کی پڑھیں اللہ آپ کو 5 ٹائم کی توفیق دے گا۔ تو اس طرح آپ عادت بنائیں گے نا، شیطان کو زیر کرنا ہے، شیطان کو زیر کرنا ہے۔ ہم شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، جب ہم شیطان کو اپنے سر میں مسلط کرتے ہیں شیطان ہمیں دبا لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگی یار چھوڑو کپڑے خراب ہیں، وضو کرنا ہے، ٹھنڈ لگے گی، آپ اسی وقت وضو کر لیں، شیطان کی کمر ادھر ہی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دوسروں کو دعوت دینے والے بنے۔ بہت عظیم امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کریم کی آپ آیت پڑھیں نا، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں آئے نہیں، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کا کمال نہیں ہے جو ہم دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ برائی سے بچنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اچھے کام کی دعوت دینے کے لیے۔ اسی لیے کئی انبیاء نے اس امت کو مانگا اللہ رب العالمین کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یہ میرے حبیب کی امت ہے، میں تیرے کو کام دے دوں، کیونکہ یہ امت وہ کام کریں گی جو نبیوں نے کیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امت نبی نے نہیں آنا۔ اب ان نبیوں کو کام کون کرے گا؟ وہ نبیوں کو کام آپ اور میں کریں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت، خاص کر کے اپنے گھر والوں کو تعلق کریں گے وہ نماز پڑھیں۔ جب آپ کے گھر والے نماز پڑھیں گے نا تو آپ یقین کرو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کا ہمارا ایمان ہے کہ ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی۔ سونے کا نوالا کھلائیں، بچوں کو سونے کا نوالا کھلائیں، لیکن نظر اس کے اوپر شیر کی رکھے، نظر اس کے اوپر شیر کی رکھے۔ اگر آج بچے ہمیں بھی پیارے ہیں، بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ ہمیں بھی پیارے ہیں، آپ کو بھی پیارے ہیں، لیکن پیار میں ایسا نہ بگاڑ دینا کہ کل اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور